مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی اور فتح مند نام میں آپ سبھی کو ہمارا سلام۔ کرسچنز انفو کے معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نبیل قریشی کے بارے میں کہ وہ کون تھے اور وہ کیا وجہ تھی جس کی بنا پر انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا۔ نبیل قریشی ایک پاکستانی نژاد امریکن تھے۔ وہ 13 اپریل 1983 کو کیلیفورنیا میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق احمدیہ فرقے سے تھا، پر بعد ازاں انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا۔ نبیل قریشی نے زمانۂ طالب علمی سے اپنے مسیحی دوستوں کے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیحیوں کو ان کے مذہب کے معاملے میں الجھانا بہت آسان کام ہے۔ آپ ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ ٹرینٹی یعنی تثلیث کیا ہے، ہمیں سمجھاؤ، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان تو رکھتے ہیں مگر دراصل انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہے کیا۔ اس پر وہ پریشان ہو کر آپ کو الگ الگ مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نبیل قریشی جتنا مسیحیوں سے ان باتوں پر ان سے بحث کرتے، اتنا ہی وہ اسلام پر فخر کرتے، اور اسی طرح وہ لوگوں میں اسلام کی تبلیغ بھی کرتے، کیونکہ وہ ٹرینٹی کو کئی خداؤں کو تصور سمجھتے تھے، اور کئی خداؤں کو ماننا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس دوران ان کو کوئی ایسا شخص نہ ملا جو ان کو اس بارے میں سمجھا سکتا، مگر پھر ان کی زندگی میں ڈیوڈ نام ایک شخص آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب وہ کالج میں تعلیم حاصل کرنے گئے تو ان کا سامنا ان کے روم میٹ ڈیوڈ سے ہوا۔ بعد میں نبیل قریشی نے ان سے کافی بحث و مباحثے بھی کیے۔ ایک رات انہوں نے ڈیوڈ کو بائبل پڑھتے ہوئے دیکھا، سو نبیل قریشی نے ڈیوڈ سے کہا کہ جو کتاب تم اس وقت پڑھ رہے ہو یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو چکی ہے۔ ڈیوڈ نے بائبل مقدس کو بند کیا اور ان سے کہا، اچھا مجھے مزید کچھ بتاؤ۔ نبیل قریشی نے ڈیوڈ سے کہا کہ یسوع مسیح ارامی زبان بولتے تھے، اور جو ابتدائی کلیسیا تھی وہ عبرانی بولتی تھی، مگر جب بائبل لکھی گئی تو وہ یونانی زبان میں لکھی گئی، تو آپ تو یسوع مسیح کی زبان کے ترجمے کا بھی ترجمہ پڑھتے ہو، اور بعد میں کلیسیا نے اسے لاطینی زبان میں لکھا، اور پھر یہ لاطینی ترجمہ تقریباً 1000 سال تک چلتا رہا، جب تک کہ اس کا ترجمہ جرمن زبان میں نہیں کیا گیا، اور پھر جرمن زبان سے انگلش زبان میں کیا گیا، اور اس کے بعد ورژن کے ورژن، ترجموں کے ترجمے، اور ان میں سے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ ان میں سے اصل میں خدا کا کلام کون سا ہے۔ نبیل قریشی اپنے ایسے ہی سوالوں سے کئی کرسچنز کے ایمان کو نقصان پہنچا چکے تھے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بھی ان کے سوالوں سے دب جائے گا، مگر ڈیوڈ نے ان سے کہا کہ اچھا اب تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھر پر اپنی والدہ سے جو بات کر رہے تھے وہ انگلش میں کر رہے تھے؟ نبیل نے کہا نہیں۔ ڈیوڈ نے کہا مگر جب تم نے مجھے بتایا تو وہ انگلش میں بتایا، تو کیا تم نے جو ترجمہ کیا وہ غلط تھا؟ نبیل کا جواب تھا نہیں۔ ڈیوڈ نے مزید کہا کہ اگر آپ کئی زبانیں جانتے ہوں تو آپ ایک میسج کا کئی زبانوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کا میسج صحیح ہی رہے گا۔ اور اسی طرح یسوع مسیح کے شاگردوں نے بھی کیا۔ انہوں نے یسوع مسیح کی باتوں کو یونانی زبان میں لکھا، کیونکہ اس وقت یونانی زبان عالمی زبان تھی، اور ان کی ہزاروں کاپیاں ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں جو کہ بالکل محفوظ ہیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی ہمارے پاس نہ ہوتی تو بھی ہمارے پاس لاطینی زبان کے ہزاروں مینوسکرپٹس ہیں، بالکل ویسے کہ ویسے جیسے کہ یونانی زبان میں ہیں، اور وہ بھی بالکل محفوظ ہیں۔ پر بالفرض وہ بھی ہمارے پاس نہ ہوتے تو بھی ہمارے پاس ابتدائی چرچ فادرز کے ہزاروں کوٹیشنز موجود ہیں جن سے ہم دوبارہ بائبل لکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی بالکل ویسے کی ویسی۔ نبیل کو شاید ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ وہ سمجھے شاید ڈیوڈ اپنے سے یہ بات بنا کر کہہ رہا ہے، مگر ڈیوڈ نے کہا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ بتا دیں کہ سچ کیا ہے۔ اس بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اور ڈیوڈ اچھے دوست بن گئے، اور وہ ہر وقت آپس میں انہی موضوعات پر بحث و مباحثہ کرنے لگے، اور اس طرح وہ گہرے دوست بن گئے۔ نبیل قریشی اس بارے میں تحقیق کرتے رہے، اور بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بائبل میں تحریف یا تبدیلی کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ بائبل پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، مگر اگلا سوال ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یسوع نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، مگر اس کا جواب بھی انہیں بائبل کے اندر یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں ملا، جہاں لکھا ہے
کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ وہ ان آیات کو سمجھ بھی رہے تھے، مگر ساتھ ساتھ ان کو نظر انداز بھی کر رہے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ یہ بات یسوع مسیح نہیں کہہ رہے، بلکہ انجیل لکھنے والا یوحنا کہہ رہا ہے۔ مگر مزید تحقیق کے ساتھ ساتھ ان پر یہ بات عیاں ہوتی چلی گئی کہ بائبل میں کئی جگہ یسوع مسیح نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کشمکش کا شکار ہو گئے، کیونکہ ایک طرف ان کا اپنا مذہب تھا اور دوسری طرف مسیحیت۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دوست کے ساتھ آرگومنٹ بھی کیے جا رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اب ان کی زندگی کا ہر پہلو بدلنے والا ہے۔ سو انہوں نے خدا سے دعا مانگنا شروع کیا۔ اسی دوران ان کی ڈیوڈ سے دوستی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ ایک بار ڈیوڈ ان سے پوچھا کہ تم کافی عرصے سے مسیحیت پر تحقیق کر رہے ہو، تو تم کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ نبیل کا جواب تھا کہ 99% کہ یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی، 90% کہ یسوع نے خدائی کا دعویٰ کیا، 90% وہ مردوں میں سے جی اٹھے، اور 80 سے 82% کہ مسیحیت سچی ہے۔ تو ڈیوڈ نے کہا، پھر آپ یہ مان کیوں نہیں لیتے؟ نبیل کا جواب تھا کہ بے شک مسیحیت 80 سے 82% درست ہے، مگر میرے نزدیک میرا مذہب 100% ہے، اور وہ مسیحیت سے بہت اوپر ہے۔ ڈیوڈ نے کہا کہ اب تم ایک کام کرو، جس طرح تم نے مسیحیت پر تنقیدی اور تاریخی طور پر جانچ پڑتال کی ہے، اسی طرح اب تم اپنے مذہب کو بھی اسی طرح جانچو اور مجھے بتانا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ نبیل قریشی خوش تھے، کیونکہ ان کو اپنے مذہب پر پورا یقین تھا۔ سو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ سو انہوں نے اسلام پر تحقیق کرنا شروع کی۔ جیسے جیسے انہوں نے بائبل اور قرآن کا موازنہ شروع کیا، ان پر حقیقت عیاں ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کسی دوسرے مذہب پر اسی طرح تحقیق کریں جس غلطی والے نظریے سے آپ مسیحیت کو ناپتے ہیں، تو مسیحیت سچائی میں دیگر مذاہب سے بہت اوپر ہے۔ ان کا رجحان اب مسیحیت کی طرف بڑھ رہا تھا، کیونکہ سچائی ان کے سامنے تھی، مگر وہ پریشان تھے، کیونکہ اگر وہ مسیحیت کو قبول کرتے تو ان کے خاندان کی عزت مٹی میں مل جاتی، اور دوسرا ڈر انہیں یہ تھا کہ اگر وہ اپنا مذہب چھوڑ کر مسیحیت کو اپناتے ہیں تو انہیں جان سے بھی مارا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید دعا کرنا شروع کیا کہ خدا ان کی رہنمائی کرے اور انہیں سیدھی راہ دکھائے، اور اس کا جواب خدا نے انہیں خواب میں دیا۔ نبیل قریشی اپنے خواب کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے جہاں کھانے کی دعوت ہے، اور لوگ تیار ہو کر بیٹھے ہیں، اور کھانا شروع ہونے والا ہے، مگر لوگ مالک کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں بھی وہاں دروازے پر کھڑا ہوں۔ میں یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ جگہ جنت ہے۔ یہ دروازہ بالکل میرے برابر ہے۔ میں اندر جانا تو چاہ رہا ہوں، مگر جا نہیں پا رہا۔ اسی دوران میں اپنے دوست کو دیکھتا ہوں۔ میں اسے پکارتا ہوں کہ میں اندر آنا تو چاہتا ہوں، مگر آ نہیں پا رہا۔ ان کا دوست انہیں جواب دیتا ہے، نبیل تم نے ابھی تک جواب ہی نہیں دیا۔ اسی دوران ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ فوراً اپنے دوست کو فون کرتے ہیں اور اس خواب کا مطلب پوچھتے ہیں۔ ڈیوڈ کا جواب ہوتا ہے، تم خود سمجھدار ہو، اس خواب کا مطلب سمجھ سکتے ہو۔ نبیل بائبل مقدس میں سے لوکا کی انجیل 13ویں باب کی 24ویں آیت پڑھتے ہیں، جہاں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، جاں فشانی کرو کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے۔ جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ اے خداوند ہمارے لیے کھول دے، اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو۔ اب وہ اس خواب کا مطلب سمجھ چکے تھے کہ وہ اس تمثیل کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے خدا سے دعا کی، اے خدا اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے اپنے ماں باپ چھوڑنے پڑیں گے۔ اس کا جواب انہیں متی کی انجیل 10ویں باب میں ملا،
کہ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ انہوں نے کہا، اے خدا، یہ صرف میرے ماں اور باپ کے بارے میں نہیں ہے۔ ان کو اسی کی اگلی آیت میں جواب ملا کہ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ اور انہوں نے اسی وقت اپنے گھٹنے ٹیکے اور خدا سے دعا کی اور خدا کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ان پر اپنی سچائی عیاں کی، اور یوں نبیل قریشی نے مسیحیت کو قبول کیا۔ اس کے بعد نبیل قریشی نے مسیحیت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ نبیل قریشی اب ہمارے درمیان نہیں ہیں کیونکہ وہ سٹمک کینسر کے باعث 16 ستمبر 2017 کو 34 سال کی عمر میں خداوند یسوع مسیح میں ابدی نیند سو گئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ خدا حافظ۔